الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور اللہ۔ وجود باری تعالی اور کائنات، اس عنوان پر ہم نے اللہ تبارک و تعالی کی مخلوقات پر غور کیا، اور ہر مخلوق جو ہے اپنے خالق کا پتہ دے رہی ہے۔ گزشتہ اسلامی تربیت میں بادلوں کے بارے میں، بارش کے بارے میں ذکر ہوا، اور اس کے ساتھ سورج اور چاند گرہن کے بارے میں بیان ہوا کہ اللہ تعالی جب چاہتا ہے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار سورج اور چاند گرہن کے ذریعے فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اس بات کو مجھ عاجز نے ایک شعر میں نقل کیا ہے: خدا ہی نور زمیں اور وہی ہے نور سما، خدا ہی نور زمیں اور وہی ہے نور سما، اسی نے روشن و پر نور آفتاب کیا، ہے اس کی اس سے بھی قدرت عیاں کہ جب چاہے گہن لگا کہ وہ بے نور اسے ہے کر دیتا۔ بلا شک و شبہ اللہ تعالی ہی خالق کائنات ہے۔ ہر مسلمان کا یہی عقیدہ اور یہی ایمان اور یہی حقیقت ہے۔ یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، کہکشائیں، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ گلشن، یہ باغات، یہ پھل، یہ پھول، یہ ہریالیاں، یہ کھیتیاں، یہ چرندے، درندے، پرندے، یہ جنات، یہ انسان، یہ فرشتے، یہ حوریں، زیر زمین مخلوق، پانی کے اندر کی مخلوق، ہوا کے اندر کی مخلوق، یہ ساری ہوا، فضا، خلا، ملا، بے شمار جہان، ان کی مخلوقات، ان سب کا خالق و مالک صرف اور صرف اللہ تعالی ہے۔ وہ خود ارشاد فرماتا ہے: وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور بے شک آسمان اور زمین
اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے ہم نے پیدا کیا. اور فرمایا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے فرش بنایا. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا، اور اس نے زمین میں بھاری پہاڑوں کے لنگر ڈالے، اور اس لیے ڈالے کہ تاکہ زمین کانپے نہیں تمہیں لے کر. اور اس نے یہ ندیاں، یہ نہریں، یہ دریا بنائے، اور اسی نے تمہارے لیے راستے بنائے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، وہ اللہ ہی ہے کہ جس نے بغیر ستونوں کے آسمان کو بلند فرمایا. اور اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا اقرار، اعتراف صرف مسلمان ہی نہیں کرتے، اس بات کا اقرار تو کفار بھی کرتے ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. اے محبوب، اگر تم ان کفار و مشرکین سے پوچھو کہ زمین و آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، تو یہ سب کہیں گے کہ عزت والے، علم والے پروردگار نے پیدا کیا ہے. ایک دہریے ہی ایسے گمراہ ترین لوگ ہیں جو اس حقیقت کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کائنات خود بخود بن گئی، اور وہ اس بات کا انکار اس لیے کرتے ہیں اللہ کے خالق ہونے کا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کو نہیں مانتے. جب وہ اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کو ہی تسلیم نہیں کرتے تو خالق ہونے کو کیسے مانیں گے؟ جبکہ ہر مومن کا یہ عقیدہ ہے خدا نے پیدا کیا سبھی کو، اسی کے قبضے میں سب کی جان ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ حکمرانوں کا حکمراں ہے. بہار اس کی، خزاں ہے اس کی، اسی کی گرمی، اسی کی سردی، وہی بدلتا ہے موسموں کو، اسی کے قبضے میں ہر جہاں ہے. خدا جسے چاہے موت دے دے، خدا جسے چاہے موت دے دے، جسے وہ چاہے حیات بخشے، اسی کی دائم ہے حکمرانی، وہ مالک ایک جہاں ہے. اگر مشیت نہ ہو خدا کی تو ایک پتا بھی ہل نہ پائے، اسی کے اذن و رضا سے بے شک نظام ہستی رواں دواں ہے. اگر وہ چاہے تو کان دیکھے، زبان سنے اور آنکھ بولے. اور اسی مضمون کو دوسرے پیرائے میں نے دوسرے شعر میں عرض کیا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے. توجہ کریں، قدرت رب کا نظارہ دیکھ اپنے جسم میں، قدرت رب کا نظارہ دیکھ اپنے جسم میں، گوشت بول لے ہڈی سن لے آئے چربی کو نظر. یہ زبان گوشت کا ٹکڑا اور یہ بول رہا ہے، یہ کان ہڈی ہے اور یہ سن رہی ہے، یہ آنکھ چربی ہے، یہ دیکھ رہی ہے. یہ کیسی قدرت ہے اس کی؟ قدرت رب کا نظارہ دیکھ اپنے جسم میں، گوشت بول لے ہڈی سن لے آئے چربی کو نظر. اگر وہ چاہے تو کان دیکھے، زبان سنے اور آنکھ بولے. ہر ایک شے پر قدیر ہونا، ہر ایک شے پر قدیر ہونا فقط یہ رب علا کی شان ہے. اسی نے پیدا کیے فرشتے، اسی کی تخلیق جن و انسان، زمین بنائی اسی نے عاجز، اسی کا شاہکار آسماں ہے. تو ہمارے پروردگار
جل شانہ نے جو کچھ پیدا کیا، چاہے وہ ریت کا ذرہ ہو، شبنم کا قطرہ ہو، درخت کا پتا ہو، جو کچھ بھی اس نے بنایا ہے بیکار نہیں بنایا، فضول نہیں بنایا، بے مقصد نہیں بنایا، بے معنی نہیں بنایا، باطل نہیں بنایا۔ وہ خود فرماتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کسی شے کو بیکار نہیں بنایا۔ تو یہ حقیقت ہم پر اچھی طرح آشکارا ہے کہ اس کائنات رنگ و بو کا خالق اللہ رب العالمین جل جلالہ ہے، اور اس کی کوئی بھی مخلوق ہرگز بیکار اور باطل نہیں ہے، بلکہ ہر شے سے اس کی صنائی، اس کی خلاقی اور اس کی قدرت کا عظیم اور بے مثال شاہکار ہونے کا اظہار ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ اگر اس نے ایک مکھی بنائی، مچھر بنایا، چیونٹی بنائی، اس نے ایک پھول بنایا، ایک تتلی بنائی، ایک جگنو بنایا، جو کچھ بھی اس نے بنایا، حتیٰ کہ ایک کیڑے کو پیدا فرمایا، تو اس کے پیدا کرنے میں ہزارہاں حکمتیں ہیں۔ اب ہماری رسائی ان حکمتوں تک نہیں، یہ ہمارا عجز ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالی نے کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا۔ وہ حکیم ہے، جہاں اس کا نام علیم ہے، جہاں اس کا نام خبیر ہے، وہاں اس کا نام حکیم بھی ہے، کہ اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ جو حکیم ہوتا ہے اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ خود ارشاد فرماتا ہے فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو جان لو اللہ تعالی زبردست حکمت والا ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، وہ فرماتا ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان اور زمینوں کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ، باطل کچھ بھی نہیں ہے۔ اور مجمع البحرین سیدنا شیخ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ، آپ اپنی تفسیر روح البیان میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں یعنی لینظر عبادی الیہما فیعتبروا، فرمایا کہ یعنی میرے بندے ان کو، زمینوں کو دیکھیں، آسمانوں کو دیکھیں، جو کچھ ان کے درمیان ہے، وہ چاہے چاند ہو، سورج ہو، ستارے ہوں، پہاڑ ہوں، دریا ہوں، باغات ہوں، گلشن ہوں، وہ صحرا ہوں، انسان ہوں، جنات ہوں، حیوانات ہوں، پرندے ہوں، کچھ بھی، جو کچھ بھی ہو، جو کچھ میری مخلوقات ہے، اس کو دیکھیں اور غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ کیا کریں حاصل؟ نصیحت۔ یہ دو آنکھیں جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی ہیں، اس لیے دی ہیں کہ اس سے اللہ کی صنعت گری کو دیکھو۔ لوگ نمائش کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، فلاں پینٹر نے فلاں تصویر بنائی ہے، فلاں نے فلاں چیز بنائی ہے، تم فریج کو دیکھتے ہو، ڈی فریزر کو دیکھتے ہو، تم ایئر کنڈیشن کو دیکھتے ہو، دیگر چیزوں کو دیکھتے ہو، ان کو دیکھنے سے تمہیں کیا حاصل ہو رہا ہے؟ جو آنکھیں بنی تھی جس کام کے لیے اسے دیکھو، وہ کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق کو دیکھو، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے۔ مخلوق کو دیکھ کر خالق کا پتہ ملتا ہے۔ چاند کو دیکھو، سورج کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو۔ اگر کوئی ستارے کو دیکھے
اس کے نقشے کو دیکھے کہ کس قدر یہ کونے اس کے بنے ہوئے ہیں، مجھے یہاں سے چھوٹا نظر آ رہا ہے، حقیقت میں یہ بہت بڑا ہے۔ بغیر کسی سہارے کے یہ ستارہ صدیوں سے چل بھی رہا ہے، اپنی رفتار کے ساتھ رواں دواں ہے، نہ ٹوٹا ہے، نہ پھوٹا ہے، نہ خراب ہوا، نہ مینٹیننس کی ضرورت ہوئی، نہ رفتار میں کوئی کمی آئی۔ اتنے لاکھوں ستارے آسمان پر جگمگا رہے ہیں، رواں دواں ہیں، آپس میں ٹکراؤ بھی نہیں ہو رہا۔ اس کو دیکھو، غور کرو، اور پھر اسے یاد کرو جس نے اسے پیدا کیا ہے اور جو اس ٹریفک کو کنٹرول بھی کر رہا ہے، اس نظام کو کنٹرول بھی کر رہا ہے۔ اور جب اس نظام کو دیکھ کر، ستاروں کو دیکھ کر، اس کے نظام کو دیکھ کر، اس میں غور و تدبر کر کے بندہ اگر یہ کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے اسے بیکار نہیں بنایا، تو نے اسے باطل نہیں بنایا، سبحانک تو پاک ہے، فقنا عذاب النار مجھے دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ تو حدیث پاک میں ہے آسمان کے ہر ستارے کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ جب ایک ستارے پر غور کیا اور اس کی تخلیق پر غور کیا اور پکار اٹھے کہ تو نے اسے بیکار نہیں بنایا، اس ستارے کو دیکھ کر خالق کو یاد کیا، ہر ستارے کے بدلے نیکی مل رہی ہے۔ پھر جب چاند کو دیکھ کر غور ہوگا، سورج کو دیکھ کر غور ہوگا، پہاڑوں کو دیکھ کر غور ہوگا، زمین کو دیکھ کر غور ہوگا، جب کائنات کے پرندوں کو دیکھ کر، جانوروں کو دیکھ کر، اپنے آپ کو دیکھ کر غور ہوگا، اور پھر زبان سے یہ نکلے گا ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ غور و تدبر، یہ اقرار عبادت میں شمار ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ بنے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی بھی چیز کائنات کی اللہ تعالیٰ نے جسے پیدا فرمایا ہے ہرگز بیکار نہیں ہے، ہزارہا حکمت اس میں پوشیدہ ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں اللہ کے نبی سیدنا داود علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اپنے حجرہ مبارکہ میں جلوہ فرما ہیں، زبور شریف کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ دوران تلاوت آپ کی نگاہ اٹھی، کیا دیکھتے ہیں کہ زمین سے ایک سرخ رنگ کا کیڑا نکلا اور رینگنے لگا۔ آپ کے دل میں خیال گزرا، تعجب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو نہ جانے کس کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کیڑے کو قوت گویائی عطا فرمائی، اور یہ اللہ کی قدرت ہی تو ہے، کیڑا تو پھر بھی جاندار ہے، اس رب نے تو پتھروں سے کلمہ پڑھایا ہے۔ یہ کیڑا تو پھر بھی رینگنے والا، دوڑنے والا، چلنے والا جانور ہے۔ وہ پتھر جن میں بولنے کی طاقت نہیں، ہلنے کی طاقت نہیں، اللہ نے ان سے کلمہ پڑھوا دیا، تو پھر کیڑے کا بولنا کوئی تعجب کی بات نہیں اس کی قدرت کے آگے۔ تو یہ کیڑا بارگاہ داودی علیہ السلام میں عرض گزار ہوا، یا نبی اللہ، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے، مجھے یہ کام سونپ دیا ہے، میری زندگی، میرے جینے کا مقصد مجھے یہ بتا دیا ہے کہ تو نے دن بھر یہ کہنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو نے صبح سے شام تک 1000 مرتبہ یہ تسبیح، یہ تہلیل، یہ تحمید، یہ تکبیر بیان کرنی ہے، تو میں سارا دن ذکر اللہ میں مشغول رہتا ہوں۔ اب جب رات ہوتی ہے
سورج غروب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے، مجھے یہ کام سونپ دیا ہے، میری یہ ڈیوٹی لگا دی ہے، مجھے یہ ذمہ داری دے دی ہے، میرا یہ کام مجھے بتا دیا ہے کہ تیرے جینے کا مقصد یہ ہے کہ رات بھر تو نے ورد کرنا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اس کے محبوب پر درود و سلام بھیجنا ہے۔ ابھی تو محبوب دنیا میں تشریف نہیں لائے، ان پر درود و سلام بھیجا جا رہا ہے۔ صرف انسان نہیں، ملائکہ نہیں، جانور تک درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ اب آپ غور فرمائیے، ایک چھوٹا سا کیڑا جسے لوگ معمولی اور حقیر جانتے ہیں، جو لوگوں کی نظر میں کوئی وقعت نہیں رکھتا، ہوا کا تیز جھونکا اسے جدھر چاہے اڑا کر ڈال دے، نہ جانے ایسے کیڑے مکوڑے ہمارے پاؤں تلے دن میں کتنی مرتبہ روندے جاتے ہیں، لیکن غور تو کرو وہ کیڑے بھی بیکار نہیں ہیں۔ وہ چاہے رینگ رہے ہوں زمین پر، مٹی میں، نالی میں، وہ جہاں بھی ہیں وہ بیکار نہیں ہیں، وہ اپنے رب کا ذکر کر رہے ہیں اور اپنے نبی پر درود بھیج رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ، اس بات پر بھی ہمیں غور کرنا ہے، وہ کیڑا ہو کر اپنا مقصد پورا کر رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور یہ تو ان کی ظاہری کیفیت ہے، اور باطنی طور پر بھی یہ باطنی کیفیت ہے، اور ظاہری طور پر بھی دیکھا جائے تو وہ بیکار نہیں ہے۔ آئیے اس کو ہم ایک واقعہ سے سمجھتے ہیں۔ ایک شخص نے غلاظت کے کیڑے کو دیکھا جو پاخانے میں پیدا ہوتا ہے اور وہاں چلتا ہے، گندگی میں، غلاظت میں۔ اس نے اس کیڑے کو دیکھا تو کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نہ جانے کون سی حکمت کے تحت اسے بنایا ہے، نہ اس کا رنگ اچھا، نہ اس میں کوئی خوشبو، نہ اس کا کوئی کام، یہ تو ایک بیکار سی چیز ہے۔ اس نے اللہ تعالی کی مخلوق پر اعتراض وارد کیا کہ یہ ایک بیکار چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی پکڑ فرما لی۔ اس نے اعتراض کیا اللہ کی شان خلاقی پر، اس کی پکڑ ہو گئی، اس کو ایک مرض لگ گیا، ایک زخم ہو گیا، جسم میں زخم ہوا، بڑا علاج کرایا، بڑے بڑے طبیبوں کے پاس گیا، مگر مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں علاج کیا، کوئی افاقہ نہیں۔ آخر کار ایک طبیب کے پاس پہنچا، اس نے اس زخم کو دیکھا، اس نے کہا غلاظت کے کیڑے کو لے کر آؤ۔ وہ غلاظت کا کیڑا جس سے وہ نفرت کر رہا تھا، جسے بیکار قرار دے رہا تھا، اور جسے کہہ رہا تھا اس کا کیا مقصد، بے رنگ، بے خوشبو، بیکار چیز، اس طبیب نے اسی کیڑے کو منگوایا، جلایا، اس کی راکھ کو اس کے زخم پر باندھا، اس کے بعد اس کو صحت ملنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ وہ صحت یاب ہو گیا۔ اب وہ چلا اٹھا، یا اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، تو حکمت والا ہے، میری آنکھیں بند تھی، میں غلاظت کے کیڑے کو بیکار سمجھے ہوئے تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ کتنا قیمتی ہے، میں سارے جہان میں مارا پھرا، مجھے کسی چیز سے شفا نہ ملی، شفا ملی تو اسی کیڑے کے ذریعے سے ملی، اور تو نے یہ بیماری مجھے دے کر میری آنکھیں کھول دیں، تیری کوئی بھی مخلوق بیکار نہیں ہے۔ حضرت علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے حیات الحیوان کتاب تحریر فرمائی، جس میں جانوروں وغیرہ کے بارے میں بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، ان کے خواص اور دیگر چیزیں بیان کی ہیں۔
آپ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ غلاظت کے کیڑے میں ایسی رطوبت ہوتی ہے کہ اگر آشوب چشم، جب آنکھیں دکھنی آئیں، اگر اس میں لگائے جائے تو شفا مل جاتی ہے، اور بچھو کاٹ جائے، بندہ درد سے تڑپ رہا ہو، بچھو کی کاٹی ہوئی جگہ پر اگر اس رطوبت کو لگا دیا جائے درد ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو وہ چند باتیں ہیں جو ان بزرگوں نے تحریر کر دی، ہر چیز تو تحریر نہیں کی، یہ تو ایک غلاظت کے کیڑے کے ظاہری چند فائدے بیان ہو رہے ہیں۔ مکمل فائدے کیا ہیں اس تک ہماری رسائی نہیں ہے، تو ہم پر یہ حقیقت آشکارا ہوتی ہے کہ اللہ کی کوئی بھی مخلوق کو کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا، کسی کو بیکار نہیں سمجھنا، اللہ کا کوئی بھی کام ہو اس پر اعتراض وارد نہیں کرنا، تنقید نہیں کرنا، وگرنہ اس کے قہر و غضب کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ایک بزرگ لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اچانک بارش شروع ہو گئی، کوئی موسم بارش کا نہیں تھا، اچانک بادل آئے، بارش شروع ہو گئی۔ وہ خوش ہوئے اور خوش ہو کر کہنے لگے آج کیسے موقع پر بارش ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات پر ان کی پکڑ فرما لی، اظہار ناراضی فرمایا۔ ایسی باتیں ہم تو اکثر کرتے رہتے ہیں، اللہ نے ناپسند فرمایا اس بات کو، ارشاد فرمایا کیا اس سے پہلے ہم نے بے موقع بارش کی تھی؟ ہمارا ہر کام موقع پر ہوتا ہے، بے موقع ہم کوئی کام نہیں کرتے، جو کام کرتے ہیں اس کے کرنے کا وہی وقت ہوتا ہے۔ ہم نے بارش کو بے موقع نہیں بھیجا، جو اس کا وقت تھا اسی پر بھیجا ہے۔ ان بزرگوں نے بارگاہ رب العزت میں توبہ کی۔ آپ غور فرمائیے، ہمارے لیے بات قابل غور ہے کہ ہم نے زبان اللہ تعالی کے بارے میں سنبھال کر بولنی ہے۔ اس کا کوئی بھی کام، کوئی بھی تخلیق، کوئی بھی مخلوق، اس کے بارے میں بے دھڑک بات نہیں کرنی۔ ایسا نہ ہو شیطان ہم سے کوئی ایسا کلام، ایسی بات کرا دے کہ ہم اللہ کی پکڑ میں آ جائیں، وہ ہم سے ناراض ہو جائے، اس کا قہر ہم پر پڑے۔ ہم نے اس بات کو پلے گرا باندھ لینی ہے، اللہ تعالی کا کوئی بھی کام جو ہے وہ بیکار ہرگز نہیں ہے، بے موقع ہرگز نہیں ہے۔ جو بھی کام ہے وہ کام موقع پر ہوتا ہے، جو بھی مخلوق ہے وہ حکمت والی کام والی ہے، بیکار کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اور پھر یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ بعض اوقات ہم لوگ کچھ نعمتوں کے نہ ملنے پر گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں، نعمتوں کے حصول نہ ہونے پر اپنی زبان کو دراز کر دیتے ہیں۔ ذرا اس واقعہ پر غور کریں۔ ایک بزرگ سفر پر روانہ ہوئے، پہلے شہر ہوتے تھے دور دور، اور ہر شہر کے باہر ایک صدر دروازہ ہوتا تھا جو اس شہر میں داخلے کے لیے ہوتا تھا۔ عموماً رات کے وقت دروازہ بند کر دیا جاتا تھا اور وہاں پہرے دار بٹھا دیے جاتے تھے۔ یہ بزرگ سفر پر روانہ ہوئے، دن کے وقت ایک شہر پہنچے، شہر کا صدر دروازہ بند تھا۔ یہ حیران ہوئے کہ دن کے وقت اور دروازہ بند شہر کا۔ وہاں جو پہرے دار تھے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، آج دن کے وقت شہر کا دروازہ بند ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارا جو بادشاہ ہے اس شہر کا، اس بستی کا جو بادشاہ ہے،
اس کا ایک باز اڑ گیا ہے، جیسے شاہین باز پرندہ اس کا اڑ گیا ہے، اس نے صدر دروازہ بند کر دیا ہے کہ کہیں شہر سے باہر نہ نکل جائے۔ وہ بزرگ اس بادشاہ کی حماقت پر مسکرانے لگے۔ اس کے محل سے لے کر شہر کے دروازے تک کتنی جگہ کھلی ہیں، اس باز کو گزرنے کے لیے دروازہ ہی چاہیے، وہ کہیں سے بھی نکل کے کہیں جا سکتا ہے۔ انہوں نے جب اس بات کو سنا مسکرائے، سمجھ گئے کہ بادشاہ بے وقوف ہے، احمق ہے۔ پھر بارگاہ رب العزت میں بطور ناز عرض کرنے لگے، یا رب العالمین تیری شان بھی عجیب ہے، تو بھی بے نیاز ہے، ایک ایسے شخص کو جو احمق ہے اسے بادشاہی عطا فرما دی، اور ہم جیسے غریب فقیر، کپڑے بھی پھٹے ہوئے، جوتی بھی ٹوٹی ہوئی، ہم فقیروں کو اس حال میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل پر الہام فرمایا، القا ہوئی بات۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اے میرے بندے کیا تو اسے پسند کرتا ہے؟ اس کی بادشاہت اور حماقت تجھے دے دی جائے، اور تیری فقیری، دانائی اور تیرا قرب و معرفت اسے دے دیا جائے۔ وہ بزرگ گروہ ابدال میں شامل تھے، فوراً سجدے میں گر گئے، توبہ استغفار کی، مولا معاف کر دے، تو نے جسے جس حال میں رکھا ہے تو بہتر جانتا ہے، میں نے تیری تقسیم پر اعتراض کیا، مجھے معاف کر دے۔ اور آج کل ایسے گلے شکوے ہم کرتے رہتے ہیں، دیکھو جی یہ پاگل اسے وزیر اعظم بنا دیا، یہ احمق اسے صدر بنا دیا، اسے گورنر بنا دیا، اور ہمیں دیکھو اسے دیکھو کس حال میں۔ یہ ناشکری کے کلمات، اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہم جو کرتے ہیں، ہمیں آئندہ احتیاط کرنی ہے۔ اب تک ایسی بے احتیاطی جو کی، اس پر رب کے حضور معافی مانگنی ہے۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان سناتا ہوں، توجہ کریں۔ حجت الاسلام سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معلوم ہونا چاہیے کہ حق تعالی کا اپنے کاموں کی حکمت اپنے بندوں پر پوشیدہ رکھنا یہ جائز ہے۔ اس پر کوئی لازم نہیں کہ ہر حکمت ہر ایک کو بتائے، لیکن ہم پر لازم ہے اس کی ہر کام کو، ہر بات کو حکمت پر سمجھیں۔ بیکار کوئی بھی کام، کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ تمام کاموں میں اس نے جو حکم جاری فرمایا، وہ جو اس نے حکم جاری فرمایا وہی بہتر ہے، ایسا ہی ہونا مناسب تھا۔ پس دنیا میں جو کچھ بیماری اور عاجزی، بلکہ کفر و معصیت اور ہلاکت اور نقصان اور درد و رنج موجود ہے، ہر ایک میں حکمت ہے اور یہی مناسب ہے۔ اگر کسی کو کینسر کا مرض لگا ہوا ہے، اس کے لیے یہی مرض مناسب تھا۔ اگر کسی کو دمے کا مرض ہے، اس کے لیے یہ مرض مناسب تھا۔ اگر کوئی قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، کوئی بے گھر ہے، بے سواری ہے، جس کو جس حال میں رکھا ہے وہ اس حال کے لائق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا، جس کی جو صلاحیت تھی، اہلیت تھی، جو جس لائق تھا، اس کو اس کے حال میں رکھا ہے۔ فرمایا کہ جس کسی کو درویش بنایا، فقیر غریب بنایا، اس واسطے بنایا کہ یہ غریبی، یہ فقیری، یہ درویشی ہی میں اس کے لیے خوبی تھی۔ اگر اسے تمنگر، امیر و کبیر، دولت مند بنا دیتا تو وہ بندہ تباہ و برباد ہو جاتا، اس میں وہ اہلیت نہیں تھی۔ اور جس کو تمنگر بنایا ہے،
اگر اسے فقیر بناتا تو تباہ ہو جاتا. تو یہ اس بات پر ہمیں ایمان اور یقین رکھنا ہے، اس نے اگر کسی کو بیماری دی ہے، پریشانی دی ہے، کسی کا حال ابتر رکھا ہے، تو وہ اسی لائق تھا. اس نے کسی پر ظلم نہیں کیا، نا انصافی نہیں کی. تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے جسے جس حال میں رکھا ہے، ہم نے اعتراض نہیں کرنا، کسی کی غربت کا مذاق نہیں اڑانا، کسی کے چہرے پر چیچک کے داغ ہیں، ہم نے حقارت سے نہیں دیکھنا، کسی کا رنگ پھیکا کالا ہے، ہم نے نفرت نہیں کرنی. کسی بھی مخلوق، انسان تو انسان ہے، جانور تک سے بھی نفرت نہیں کرنی. اس کی صورت کو، اس کے رنگ کو، اس کے شکل پر اعتراض نہیں کرنا. تو کس بات کا اعتراض کر رہا ہے؟ کیا تو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اس کا رنگ یہ اچھا نہیں وہ اچھا ہوتا؟ اللہ بہتر جانتا ہے یا تو بہتر جانتا ہے؟ تو کسی کے قد پر اعتراض کر رہا ہے کہ اس کا قد یہ ہونا چاہیے، تو بہتر جانتا ہے یا اللہ بہتر جانتا ہے؟ تو کسی کی شکل پر اعتراض کر رہا ہے، کیوں اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے؟ اللہ کی بنائی ہوئی چیز پر تنقید کر رہا ہے. اللہ نے جسے جس حال میں رکھا ہے اس پر اعتراض وارد کر رہا ہے. نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا. یہ عطائے رب کریم ہے، جسے جیسے چاہے نواز دے. اب یہاں یہ بات قابل غور، اس بزرگ کی بات جنہوں نے دیکھا کہ بادشاہ کا باز اڑ گیا، اس واقعے کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور اب جو میں گفتگو کر رہا ہوں اس کو سمجھیں. عرفان و معرفت الہی ہر مسلمان کے پاس ہے. ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ ہے، ایک ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے. یہ عرفان ہے، یہ اللہ کی معرفت ہے. اس کے مقابلے میں ہم کافروں کو دیکھیں کہ دیکھو جی، کافروں کی بلڈنگیں دیکھو، شہر دیکھو، ان کے عیاشیاں دیکھو، ان کے آرام دیکھو اور حسرت کریں. یہ نہ دیکھیں جو تجھے عرفان رب ملا وہ اس سے محروم ہے. اگر اللہ تعالی تجھے دنیا چاہیے نا، اگر اللہ تعالی تجھے ان جیسا بنا دے، انہیں تجھ جیسا بنا دے، کیا تو یہ پسند کرتا ہے؟ تجھے تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا. دنیا تو آنی جانی چیز ہے. یہ دنیا تو نمرود کے پاس بھی تھی، فرعون کے پاس بھی تھی. اللہ نے مجھے ایمان دیا جو اس کے محبوب بندوں کے پاس ہوتا ہے. اگر کسی شخص کو دنیاوی جاہ و منصب، مال و دولت اور سہولیات میسر نہ بھی آئیں، مگر یہ دیکھے کہ اسے دولت اسلام ملی ہے، کنز ایمان ملا ہے، نعمت عرفان ملی ہے، تو اس پر وہ خوش ہو، اپنے آپ کو خوش بخت سمجھے، اور دنیاوی سہولیات اور جاہ و منصب نہ ملنے پر شکوہ نہ کرے، شکایت نہ کرے، حسرتیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی آہیں نہ بھرے، بلکہ ان نعمتوں کی قدر کرے جو اللہ نے اس کو عطا کی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی مسلمان کو دنیا کی چند ادنا نعمتوں سے نہیں بھی نوازا، کسی کو صحت پوری نہیں ملی، کسی کی بینائی کمزور ہے، کسی کی سماعت کمزور ہے، کسی کی زبان میں ہکلاہٹ ہے، کسی کے ہاتھ میں راشا ہے، کسی کا بدن پوری طور پر کام نہیں کر رہا، کوئی بیماری میں مبتلا رہتا ہے، علاج بھی جاری ہے مگر صحت نہیں مل رہی، اس کو اگر چند نعمتیں نہیں ملی، غربت ملی ہے، سواری نہیں ملی، مکان کرائے کا اپنا مکان نہیں ہے، بے اولاد ہے، یا اور کوئی نعمت سے وہ محروم ہے، اس میں رنج و غم کی کیا بات ہے؟ اللہ نے اسے جو دین و ایمان کی اعلیٰ ترین نعمتوں سے نوازا، اس کی طرف اس کی نگاہ نہیں جاتی.
پھر ساری بیماریاں تو اس کو نہیں ملی، چند بیماریاں ملی ہیں، پھر ساری غربت تو اس کو نہیں ملی، چند غربت اس کو ملی ہے، چند مصیبتوں میں یہ گرفتار ہے، جن جن مصیبتوں سے یہ دور ہے، نجات اس کو ملی ہوئی ہے، وہ اس کو نظر نہیں آتی۔ اگر اللہ تعالیٰ اس مصیبت میں مبتلا کر دیتا، اس پریشانی میں مبتلا کر دیتا، تو کیا یہ اپنے آپ کو بچا سکتا تھا؟ تو یہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ لہذا اگر اچھی سواری نہیں ملی، بلند مقام نہیں ملا، بڑا عہدہ نہیں ملا، ظاہری ٹھاٹ پھاٹ نہ ملا، تو گلے شکوے کرنے کی ضرورت نہیں۔ دولت ایمان ملی ہے، نعمت عرفان ملی ہے، کنز ایمان ملا ہے، اور بھی اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، تو اس کا شکر ادا کیا جائے، ناشکری نہ کی جائے، اور اس کی کسی بھی مخلوق کو عیب نہ لگایا جائے، حقیر نہ سمجھا جائے، ذلیل نہ سمجھا جائے، نفرت نہ کی جائے، اور اس کی کسی مخلوق پر اعتراض وارد نہ کیا جائے۔ حضرت غوث علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ آپ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہے کہ کپڑے پر قطرہ، 2 قطرے پانی کے گرے، نگاہ اٹھائی تو دیکھا چھپکلی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کی کہ مولا، چھپکلی کس مرض کی دوا ہے؟ اسے تو نے کیوں پیدا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے کلیم، اے موسیٰ، تو مجھ سے چھپکلی کے بارے میں پوچھ رہا ہے، اور یہ چھپکلی روزانہ مجھ سے تیرے بارے میں پوچھتی ہے، اللہ تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا فرمایا ہے؟ گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھا دیا کہ تجھے بھی بیکار نہیں بنایا، چھپکلی کو بھی بیکار نہیں بنایا۔ کوئی بھی شے میں نے بیکار، بے مقصد، بے معنی پیدا نہیں کی، باطل نہیں بنائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا، فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا۔ جب ایک چھپکلی بیکار پیدا نہیں ہوئی، ایک چیونٹی بیکار پیدا نہیں ہوئی، ایک غلاظت کا کیڑا بیکار پیدا نہیں ہوا، تو اے حضرت انسان تو اپنے بارے میں غور کر، تجھے تو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، کیا تو بیکار پیدا ہوا ہے؟ تو نے یہودیوں کو دیکھا، عیسائیوں کو دیکھا، ہندوؤں کو دیکھا، مشرکین و کفار کو دیکھا، ان کے جینے کے سٹائل کو دیکھا، تو یہ سمجھا کہ اسی طرح مجھے جینا ہے۔ انہوں نے تو زندگی کے مقصد کو پہچانا ہی نہیں۔ ان کا نعرہ کھاؤ پیو موج اڑاؤ، آخرت پر ان کا ایمان نہیں، اللہ اور رسول پر ان کا صحیح ایمان نہیں، وہ تو بے ایمان ہیں۔ ان جیسا عمل تیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا، فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تو کیا تمہیں لوٹ کر ہماری طرف نہیں آنا؟ ہمارا کیا مقصد ہے؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ کا قرآن بیان کرتا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور علماء کی ایک جماعت نے فرمایا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کا معنی لِيَعْرِفُونَ ہے کہ ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا تم ہماری معرفت حاصل کرو، تم کائنات میں غور کرو، خود میں غور کرو، ہماری معرفت کو حاصل کرو۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں،
غور کیجئے، کائنات کا ذرہ ذرہ، درختوں کا پتا پتا، پانی کا قطرہ قطرہ، یہ درندے چرندے پرندے، یہ حشرات الارض، یہ ساری کائنات، یہ سارا جہان، ذرا اس سرخ رنگ کے کیڑے پر غور کرے جو بارگاہ داؤدی میں اپنا مقصد حیات بیان کر رہا ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں مشغول ہے۔ اللہ نے جسے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہ اسی کام میں لگا ہوا ہے، اس کام سے ہٹ کر دوسرا کام نہیں کر رہا۔ ان پرندوں کو دیکھو، ان چرندوں کو دیکھو، ان درندوں کو دیکھو، اس پہاڑ کو دیکھو، اس دریا کو دیکھو، اس گلشن کو دیکھو، ان باغات کو دیکھو، ان پھول کلیوں کو دیکھو، ان پتوں اور پھلوں کو دیکھو، جس چیز کو بھی دیکھو گے اللہ نے جسے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے ہر چیز وہی کام کیے جا رہی ہے، اس سے ہٹ کر دوسرا راستہ اختیار نہیں کر رہی۔ اور ایک ہم ہیں، اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے، معرفت کے لیے پیدا کیا اور ہم نے راستہ بدل دیا۔ ہم عبادت کو چھوڑ بیٹھے، معرفت کے حصول کی کوشش کو چھوڑ بیٹھے، عبادت اور معرفت کے راستے کو چھوڑ کر ہم غفلت میں پڑ گئے، اپنے آپ کو برباد کر بیٹھے، اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھے، اللہ سے دور ہو بیٹھے۔ یہ ہمارے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے اسی میں بھلائی ہے۔ اللہ نے ہمیں جس کام کے لیے پیدا کیا ہے ہم وہی کام کریں، اور وہ کام کیا ہے؟ عبادت الہی، حصول معرفت الہی۔ اور یہ مقصد کب پورا ہوگا؟ انگریزی فیشن پر چلنے سے پورا نہیں ہوگا، یہود و نصارہ کی پیروی کرنے سے پورا نہیں ہوگا، ان اداکاروں اور کھلاڑیوں جیسے طور طریقے اپنانے سے نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر تم نے اپنا مقصد حیات پورا کرنا ہے، اگر تم نے میرا عرفان حاصل کرنا ہے، اگر میرا قرب حاصل کرنا ہے، میری رضا کو پانا ہے، تو تمہارے لیے میرے نبی کا اسوہ حسنہ بہترین طریقہ ہے۔ میرے نبی کے طریقے پر چلو، جس طرح ان کا کھانا پینا سونا جاگنا، تم بھی اپنا کھانا پینا سونا جاگنا کرو۔ جیسے انہوں نے صورت بنائی، داڑھی سجائی، تم بھی داڑھی کو سجاؤ۔ جیسا لباس پسند کیا تم بھی وہ لباس پسند کرو۔ جس طرح انہوں نے جینے کا ڈھنگ بتایا گھر کے اندر، ویسے گھر کے اندر جینا اختیار کرو۔ جس طرح روزی کمانے کا طریقہ سکھایا اس طرح روزی کماؤ۔ جس طرح بندوں کے ساتھ میل جول کے طریقے سمجھائے وہ اس طریقے پر چلنا شروع کر دو۔ میرے نبی کی پیروی کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کا اسوہ حسنہ اپنا لو، تمہارا مقصد حیات پورا ہو جائے گا۔ لیکن افسوس ہمارے حال زار پر کہ ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کی مخلوقات کو حقیر بھی سمجھتے ہیں، اللہ کے کاموں پر گاہے بگاہے اعتراض بھی کرتے رہتے ہیں، اور اسی طرح اس کی عبادت سے غافل، اس کی معرفت کے حصول سے غافل۔ یہ غفلت کا سلسلہ کب تک چلے گا؟ خدا را ہوش میں آئیے، جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ آئیے اللہ کے حضور توبہ کیجئے۔ اب تک ہم نے اس کی جس مخلوق کو بیکار سمجھا، حقیر سمجھا، قابل نفرت سمجھا، اس کو حقارت سے دیکھا، اس پر اس کے حضور توبہ کریں، اور اس کے کاموں پر جو ہم نے عیب لگائے، نقص نکالے کہ یہ بارش بے وقت ہو گئی، یہ آندھی بے وقت آ گئی، یہ جناب یہ کام بے وقت ہو گیا، یا یہ اس کے یہ موقع نہیں تھا، اس طرح کے اعتراض کر دیے کہ اس کے لڑکی کے ہوگی، لڑکا ہونا چاہیے تھا، اس کی شکل ایسی نہیں ایسی ہونی چاہیے تھی، اللہ کے کاموں پر اعتراضات وارد کرتے رہے۔ اس پر رب کے حضور توبہ کریں، استغفار کریں، اور اپنا یہ ایمان رکھیں، اللہ نے جسے جس حال میں رکھا،
جس صورت میں رکھا، جس کنڈیشن میں رکھا، وہ اسی لائق تھا، اس نے کسی پر ظلم نہیں کیا، نا انصافی نہیں کی، اس کی بنائی ہوئی ہر چیز کامل ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، ہر چیز حکمت، ہزارہا حکمت اس میں پوشیدہ ہے، کوئی چیز باطل نہیں ہے۔ اللہ کے حضور اب تک جو ہم نے اپنی زبان سے اس طرح کے نازیبا کلمات نکالے اس پر معافی مانگیں، اور دوسری بات یہ، جب کائنات کی ہر چیز اپنا مقصد پورا کر رہی ہے تو پھر ہم اپنا مقصد پورا کرنے سے راہ فرار کیوں اختیار کریں؟ ہمارا مقصد حیات ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا اور اس کی معرفت حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا اور اس کی معرفت حاصل کرنا، بس اسے ہی اپنی جینے کا مقصد بنا لیجئے۔ الحمدللہ تعالی تبلیغ دین کی عالمی تنظیم تبلیغ اسلامی ہمیں اسی راستے پر چلا رہی ہے، اسی راستے پر بلا رہی ہے۔ اس کے ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ اگر یہاں آنے سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک ادب بھی سیکھ لی اور ایک بے ادبی سے بچ گئے، ہمارے یہاں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہاں ایک ادب نہیں سکھایا جا رہا، ہر بیان میں کئی ادب سکھائے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ بیان ہوا اسے سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور تبلیغ اسلامی کا جو تبلیغی مقصد ہے اس کو ہمیں اس پر بھی پیش نظر رکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ ہم سب دین کی فکر کرنے والے، دین پر عمل کرنے والے اور دین اسلام کی تبلیغ کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن جائیں، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ۔